السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے، پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، بھائی چارے کو قائم رکھے۔ میرے دوستوں، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ پہنچانا بھی چاہیے، دین کی باتیں ہیں۔ آج دنیا کے اعتبار سے دنیا کی ایسے ویسے ویڈیوز کو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں جو کیا ہے، جس کے اندر ثواب نہیں ملے گا، نیکیاں نہیں ملے گی آپ کو، ایسی ویڈیو کو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ایسی ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور پہنچائے جو دین کے اعتبار سے ہے، احادیث ہے، واقعات ہے، صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات کو میں بیان کرتا ہوں، احادیث کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہے، ایسی احادیث کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو میرے دوستو، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھا کیجئے۔ صرف چینل کو سبسکرائب کر چھوڑ دینا نہیں ہے، ویڈیوز کو دیکھنا، تبھی کیا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال میرے دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر حسد کے بارے میں بتایا گیا، حسد کیا چیز ہے، اس سے کتنا بڑا نقصان ہے، ہماری نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح میں پوری زندگی اندر نیکی کرتے رہے اور حسد بھی کرتے رہے، سب کا سب نیکی بیکار ہو جائے گا میرے دوستو۔ پوری زندگی نیکی کما کر کوئی فائدہ نہیں، تو حسد سے بچو۔ بہرحال میرے دوستو، آج کی جو حدیث میں لے کر آیا ہوں، بہترین حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے باتیں بتائی گئی، بہت ساری چیزیں بتائی گئی، وہ جو بہت ضروری چیزیں ہیں میرے دوستو۔ اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روايه ولا تنافسوا۔ تو میرے دوستو، یہاں تک حدیث ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بتائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کس کو بولتے ہیں میرے دوستو؟ بدگمانی سے بچو۔ میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے احادیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ اس کی تشریح کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے بولتے ہیں ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کسی کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو، نہ کسی کی پوشیدہ عیبوں کی تلاش کرو، نہ کسی پر اپنی برتری جتلاؤ، نہ آپس میں کسی سے حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سب کے سب بھائی ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے رہ کر بھائی بن کر زندگی گزارو۔ تو میرے دوستو، یہاں تک احادیث ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر کچھ چیزیں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کیا چیز ہے میرے دوستو؟ سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی غلط راستے سے آ رہا ہے، وہاں کوئی غلط چیز ہے، تو سمجھو کہ وہ اس راستے سے گزر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ برائی کر کے آ رہا ہے، بلکہ ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے، اسی کو بولتے ہیں حسن ظن۔ اگر ہمیں اس کا خلاف کرے، برائی کا گمان رکھے، تو اسی کو بولتے ہیں بدگمانی۔ بدگمانی بہت بڑی جھوٹ ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کام کر کے آ رہا ہے یا کوئی غلط کام کر کے آ رہا ہے، ہم دیکھے بغیر نہیں بول سکتے۔ اس لیے بدگمانی مت کرو کسی سے، کیونکہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے۔ دیکھے بغیر ہمیں کسی پر بدگمانی کا الزام لگا دینا کہ یہ کام کر رہا ہے، برائی کام کر کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس حدیث کے اندر کسی کی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی پوشیدہ باتیں ہیں، کوئی چھپا رہا ہے تو اس کو کھکر کر نکالو مت، اس کو تلاش کر کے نکالو مت۔ کسی کے عیب چھپا ہوا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن آپ اس کو نکالنا چاہتے نہیں۔ کسی کے عیب کو بھی ڈھونڈنا، اس کی کیا کیا عیب ہے دیکھ کر ہم دوسرے کے سامنے بتانا، اس طرح کے ہم تلاش کر کے دوسروں کو بتانا، یہ غلط ہے۔ ہم اپنے کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، تم اپنی زندگی کو سنوارو، یہ نہیں کہ دوسروں کی عیب کو ڈھونڈ رہو، دوسروں کی بری باتوں کو ڈھونڈ رہو، دوسروں کے ہمیں بدگمانی میں رہو، نہیں، اس لیے ابھی دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا میرے دوستو۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا، سیدھے راستے پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، اللہ کو مان کر زندگی گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ اس کے بعد بتایا گیا حسد تو بتا دیا گیا، حسد کینہ، کپٹ۔ کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں سوچتے کہ وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے،
خود تو آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر جلن ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر جلن ہوتا ہے، یہ کیوں بزنس کے اندر اتنا آگے بڑھ رہا ہے، یہ اتنا کما رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی طاقت ہے تو کمائیے، محنت کریے، سست رہیے، چست رہیے، سست مت رہیے۔ تو میرے دوستو سست رہیں گے تو دنیا و آخرت کے اندر بھی ناکامی، نہ دینی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوگا۔ نہ بغض رکھو کسی سے، بغض دشمنی کسی سے مت رکھو، نہ کسی کی پیٹ پیچھے، یعنی کوئی آدمی پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا یعنی غیبت کرنا، کوئی آدمی ہے اس کے پیچھے ہم اگر وہ چلا جائے تو اس کے پیچھے دوسری باتیں کرنا، اس کے خلاف کی باتیں کرنا، تو اسی کو پیٹ پیچھے بات کرنا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بتائے تم سب اللہ کے بندے ہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، تم سب بھائی بھائی ہو، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ دشمنی رکھو، ایک دوسرے کی دشمنی، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، حسد، کپٹ سب کچھ دل میں بنا ہوا ہے، نہیں میرے دوستو۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا تم سب اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔